جناب امین شہیدی صاحب سے کہ رونق افضل ممبر ہوں اور مومنین سے جشن سے خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر. مومنین اونچی آواز سے بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. با محمد و آل محمد بلند صلوات. زیادہ حق رکھتے ہیں. لہذا نبی کریم نے آیت یاد دلائی امت کو. 1,00,000 لوگ بیٹھے ہوئے سامنے. کیا فرمایا؟ الستو اولا بکم من انفسکم. کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ یہ جو زیادہ حق کے تصرف رکھنے کے لیے لفظ استعمال ہوا وہ ہے اولا. اولا. اولا میں واو لام یہ جو 3 حروف ہیں یہ ہے اصل حروف. انہی 3 حروف سے مولا نکلتا ہے. انہی 3 حروف سے ولایت نکلتی ہے. انہی 3 حروف سے ولی نکلتا ہے. انہی 3 حروف سے مولا اور موالی نکلتا ہے. یعنی ولایت کے لیے جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ یہی 3 حروف ہیں. اس کی اولا بھی اسی کی ایک شان. یہ عام فہم انداز میں آپ کو سمجھانے کے لیے کیا فرمایا؟ الستو اولا بکم. تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ جب میں اولا ہوں یعنی تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا عربی میں کہ میں تمہارا مولا ہوں. مولا کا کیا مطلب ہے؟ مولا کا کیا مطلب ہے؟ اگر قرآن کریم میں نبی کریم کو امت کا مولا قرار دیا گیا ہے تو اللہ نے ارادہ کیا کیا ہے کہ نبی تمہاری جانوں کے حوالے سے تمہارا زیادہ دوست ہے. وہاں پر دوستی کہاں سے آ گئی؟ نبی آپ کے دوست نہیں ہیں. نبی آپ کی جانوں کے مالک ہیں. نبی آپ کے حاکم ہیں. نبی آپ پر حاکم بنا کر بھیجے گئے ہیں. نبی آپ کے ہادی ہیں. نبی آپ کے حکمران ہیں. نبی اولا بالتصرف ہیں. آقا ہیں. یہ سارے معنی اسی اولا اور مولا کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اس لیے فرمایا الستو اولا بکم من انفسکم. جب سب نے کہا بلا استثناء کہ یا رسول اللہ آپ کو ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق حاصل ہے. اب اس میں دیکھیے اگر نبی مجھ سے کہیں کہ یہ پیسہ تم نکالو اور دو, میں اگر وہ روکوں تو میں چور ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اولا کا مطلب کیا ہے, مولا کا مطلب کیا ہے. نبی نے اگر کہا کہ زکات نکالو, میں نے زکات کی رقم نہیں نکالی, خود کھا لیا یا اپنے تصرف میں رکھا تو میں چور ہوں. اگر نبی نے کہا خمس 5واں حصہ نکالو اور میں نے وہ نہیں نکالا تو میں اس 5ویں حصے کا چور ہوں, اس لیے کہ میں نے حکم کی اطاعت نہیں کی. یہ رقم ان کی تھی, میری نہیں تھی. اس لیے مولا کا معنی صرف ایک جگہ نہیں ہے. اگر کوئی اس مولا سے حاکمیت چھینتا ہے تو وہ بھی چور ہے, پیسہ چھینتا ہے تو وہ بھی چور ہے, تخت چھینتا ہے تو وہ بھی چور ہے, دین چھینتا ہے تو وہ بھی چور ہے. جو بھی اس مولا کے حکم سے حکم عدولی کر کے نکل جائے وہ اس کا نافرمان بھی ہے اور چور بھی ہے. لہذا جب نبی کریم نے اقرار لیا تو اس کے بعد یہ جملہ جو تمام شیعہ اور سنی کتابوں میں بھرا پڑا ہے ہر جگہ, فرمایا کیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا. اب نبی کو جس معنی میں قرآن نے مولا بنایا
اور نبی جس معنی میں امت کے مولا ہے اسی معنی میں علی بھی مولا ہے۔ اب وہ مولا یہ کیا ہے؟ آپ کی جانوں کا مالک اگر نبی ہے تو علی بھی ہے، آپ کا حاکم اگر نبی ہے تو علی بھی ہے، آپ کا خلیفہ اگر نبی ہے تو علی بھی ہے، آپ کا ہادی نبی ہے تو علی بھی ہے، آپ کو جنت تک پہنچانے کی ذمہ داری نبی کی ہے تو علی کی بھی ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ منصب، ہر وہ اختیار جو نبی کا ہے اس مولائیت کے اعلان کے نتیجے میں علی کا ہے۔ اب جب یہ اعلان ہوا، باقی واقعات کی طرف میں نہیں جاتا، کس نے کیا کہا اور کیسے کہا، آیت اتری۔ آیت کیا ہوئی؟ اس آیت کے اترنے سے پہلے ذرا دیکھیے واللہ یعصمک من الناس، اس پر ذرا تھوڑی دیر بعد اگر ٹائم ہو تو میں کچھ باتیں ایسا دے گا۔ اب آیت الیوم، اب جب اے نبی آپ نے یہ کام کر دیا تو کیا ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ اب آپ کسی بھی مفسر سے پوچھیں، چاہے اس کا تعلق مکتب تشیع سے ہو، سلف سے ہو، سلفیوں سے، اہل حدیث سے ہو، دیوبندیوں سے ہو، بریلویوں سے ہو، کسی اور سے ہو، کوئی بھی مفسر ہو، اسے ذرا پوچھیں کہ ان آیات میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلاغ کا حکم دیا ہے تو وہ ابلاغ کا حکم کس حوالے سے تھا؟ نماز تو آ چکی تھی، روزہ بھی آ چکا تھا، حج بھی آ چکا تھا، جہاد کا حکم بھی آ چکا تھا، باقی احکام بھی آگے تھے۔ وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کے اعلان نہ کرنے کی قیمت پوری نبوت تھی؟ پوچھ لیں، اگر کوئی جواب ملے آپ کو، جواب کون دے گا؟ وہ جو قرآن کا ساتھی ہے، جس کو ہم اہل البیت کہتے ہیں۔ اسی لیے اہل البیت اور قرآن میں فاصلہ نہیں، اہل البیت وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے، اور قرآن وہی کہتا ہے جو اہل البیت کہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو پوچھنے کے لیے خاموش نہیں بلکہ بولتے قرآن کی طرف جانا پڑے گا کہ آپ بتائیے اس آیت سے مراد کیا ہے۔ بولتا قرآن بولتے ہوئے نظر آئے گا، وہ کیا بولے گا؟ بولے گا کہ دیکھو اس سے مراد علی کی ولایت ہے، علی کی ولایت۔ اب یہ جو ولایت ہے، ولایت علی، ولایت علی نہیں ہے، ولایت محمد ہے۔ ولایت محمد، ولایت محمد نہیں ہے، ولایت خدا ہے۔ وہ جو ہم پڑھتے ہیں اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو یہ ولایت جب منتقل ہوتی ہے نبی کی طرف تو اس لیے نبی کو ولایت ملتی ہے کہ نبی بے خطا ہے، نبی سے خطا نہیں ہو سکتی، اس لیے نبی جو کچھ کہیں گے وہ عین وہی ہوگا جو اللہ کا ارادہ ہوگا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح سے نبی کے بعد وہ جو ولی امر ہے یا اولی الامر ہے اس کو بھی ویسا ہونا چاہیے جیسے نبی ہے تاکہ ولایت ان کو مل سکے، اگر وہ ویسے نہ ہو تو ولایت ان کو مل نہیں سکتی۔ لہذا ولایت کے لیے شرط ہے نبی جیسا ہونا، ہمارے جیسا ہونا نہیں، نبی جیسا ہونا۔ لہذا جب ہم امیر المؤمنین کے حوالے سے اہل البیت سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے تو وہ ہماری الجھنوں کو دور کر دیتے۔ اب ذرا آگے بڑھیے، جو شخص اس ولایت کا انکار کر دے اس کا حکم کیا ہے؟ یہ بھی میں چاہوں گا قرآن ہی سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور آگے بڑھ جاؤں، بشرطے کہ آپ کی توجہ ہو۔ اگر توجہ ہے تو سمجھ لیجیے بس محمد نعرہ تکبیر، سامعین مل کر نعرے کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کی پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری۔ اب ایک بڑی دلچسپ
آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آیت ہو سکتا ہے کہیں پر آپ نے یہ بات نہ سنی ہو, میرا خیال ہے شاید نہ سنی ہو. وہ کیا ہے؟ ولایت سے مراد اس ولایت کے انکار کا نتیجہ کیا. ہم اس کو معمولی نہ لیں, کسی مفسر کے قول کے طور پر نہ دیکھیں, بلکہ قرآن میں تلاش کریں قرآن اس ولایت کے انکار کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے. قرآن کریم میں آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی آپ سب کو یاد ہے نا. آیت الکرسی کے آخر میں 2 آیتیں اور ہیں جو شیعہ حضرات پڑھتے ہیں. اہل سنت حضرات اس کو آیت الکرسی کا حصہ نہیں سمجھتے کہ خود ایک بحث ہے, حصہ ہے یا نہیں ہے. آیت الکرسی کے فوراً بعد آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا. یاد ہے نا, اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے. جو ایمان لاتے ہیں ان کا ولی کون بنتا ہے؟ کون؟ میرا ساتھ دے. جو ایمان لے آئے ان کا ولی کون بنتا ہے؟ اللہ بنتا ہے. کون؟ اللہ ولی الذین آمنوا. جب اللہ ان کا ولی بنتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم, انہیں نکالتا ہے. کہاں سے؟ من الظلمات, ظلمت سے. یہ ظلمت کون سی ہے؟ کفر کی ظلمت. جو ہے کفر تو ظلمت ہے, کفر نجاست ہے. ایمان نور ہے. جب کوئی شخص ایمان اقرار کرتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے, تو وہ کفر کی ظلمت سے نکل آتا ہے. اللہ اس کو نکالتا ہے. کہاں لاتا ہے؟ ایمان کی روشنی. یخرجہم, اللہ ان کو خارج کرتا ہے. کہاں سے؟ من الظلمات, ظلمت سے. کہاں؟ الی النور, نور میں لے آتا ہے. اس کے بعد کی آیت والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, اولیاؤہم الطاغوت, جو لوگ ایمان لائے ان کا ولی اللہ ہے, صرف اللہ. اور نبی کی ولایت بھی اسی اللہ کی ولایت ہے, اس لیے اس کا الگ سے تذکرہ نہیں کیا. لیکن جو لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں, کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, یہاں پر کفر انکار کے معنی میں, جو لوگ انکار کر دیتے ہیں, اولیاءہم, ان کے اولیاء کون ہیں؟ الطاغوت. قرآن یہ کہتا ہے ان کے اولیاء طاغوت ہیں. طاغوت بہت سارے ان کے اولیاء, اور وہ سارے کے سارے طاغوت ہیں. یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ اللہ تو ان کو اس ظلمت سے نکال کر نور میں ڈالتا ہے. طاغوت کیا کرتے ہیں جب وہ انکار کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ طاغوت یہ کرتے ہیں کہ انہیں نکال کر دوبارہ ظلمت میں ڈال دیتے ہیں. کہاں سے نکالتے ہیں؟ نور سے. یخرجونہم من النور الی الظلمات, نور سے نکالتے ہیں, ظلمتوں میں پھینک دیتے ہیں. اب سوال یہ کون سے کافر ہیں؟ یہ کون سے منکر ہیں جن کو اللہ کی ولایت کے انکار کے نتیجے میں طاغوت کی ولایت کے زیر سایہ جانے کی وجہ سے وہ طاغوت ان کو نور سے نکالتے ہیں اور تاریکی میں ڈالتے ہیں؟ تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں یہ تو وہی کافر ہے. کافر جب انکار کرتے ہیں تو ان کو ظلمتوں میں ڈال دیتے ہیں. تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کافر نور میں کب ہوتے ہیں؟ کافر کبھی نور میں ہوتے نہیں ہوتے. جب نور میں نہیں ہوتے تو پھر یہ کیسے کافر ہیں جنہوں نے اگر انکار کیا تو ان کو نور سے نکال کر ظلمتوں میں پھینک دیتے ہیں طواغیت؟ اس کا مطلب ہے یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی, یہ بت پرستوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ مشرکین کی بات نہیں ہو رہی. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ان کہنے مگو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جو کفر سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے دین کے اندر داخل ہوئے تو اللہ نے انہیں اس کفر کی تاریکی سے نکال کر اس نور کی وادی میں داخل کیا. اور جب علی کی ولایت کے اعلان کی باری آئی اور انہوں نے اس کا انکار کیا اور طاغوت کی ولایت کو قبول کیا تو طاغوت نے اللہ کی ولایت کی روشنی سے انہیں نکالا اور دوبارہ کفر کی تاریکی میں پھینک دیا.
اس لیے غور سے اس آیت کو دیکھیے، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم، ان کے ولی کون ہے؟ طاغوت، الطاغوت، وہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، انہیں خارج کرتے ہیں، کہاں سے؟ من النور، نور سے، کہاں پھینکتے ہیں؟ ظلمتوں میں۔ یہ نور کون سا نور ہے؟ اسلام کا نور۔ اس اسلام کے نور سے انہیں کیوں نکالا گیا؟ علی کی ولایت کے انکار کی وجہ سے۔ جب انکار کر دیا جائے تو پھر وہ طاغوت ان کو نور سے نکالتے اور اپنی طرح ظلمتوں میں ڈال دیتے۔ اس لیے اللہ وہاں پر کیا کہتا ہے کہ پورا دین اسی سے عبارت ہے۔ اگر یہ ہے تو دین ہے، یہ نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ اس لیے کوئی اگر شخص یہ سوچتا ہے کہ میں 80 سال نمازیں پڑھ لوں، 100 سال نمازیں پڑھ لوں، 40-50 حج کر لوں، 200 عمرے کر لوں، ہر رمضان میں روزے رکھ لوں اور کئی بار قرآن ختم کر لوں، لیکن یہ یاد رکھیں اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو آپ 80 سال نہیں 80,000 سال عبادت کریں، ان عبادات کی قیمت نہیں ہے۔ قیمت تب ہے جب علی ہو۔ نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، یہ دین کہتا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے ذرا توجہ کے ساتھ، علی عدد ہے، عدد، اعمال 0 ہے، اعمال جتنے بھی زیادہ ہو، جب تک عدد نہیں ہے 0 کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ 0 کی قیمت تب ہے جب عدد ہو، 0 بڑھاتے چلے جاؤ، عدد ہے تو قیمت بڑھتی چلی جائے گی، عدد نہیں ہے تو 0 بے قیمت ہے اور عبث ہے۔ اس لیے ابلیس 6000 سال عبادتوں کے باوجود اللہ کا منکر نہیں تھا۔ ابلیس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ خدایا میں تجھے نہیں مانتا، کہا خدایا میں تجھے مانتا ہوں۔ تو پھر کس کو نہیں مانتا؟ جس کو تو کہتا ہے اس کو نہیں مانتا۔ علی کو ماننے کا حکم اللہ کا ہے، اللہ کا۔ اس لیے جس طرح ابلیس اللہ کے کہے ہوئے شخص کو نہ ماننے کی وجہ سے رامدے درگاہ ہوتا ہے اور اس کی ساری عبادتیں اکارت چلی جاتی ہیں، اسی طرح جو علی کی ولایت کے سائے میں نہیں آتا، انکار کرتا ہے، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے اور حج کر لے، وہ اکارت ہے اور 0 ہے۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، محمد و محمد بلندر سلام۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب تک جتنی بھی آیات ہیں وہ آیات جن کی ابھی تلاوت ہوئی وہ آیات کہتی ہیں۔ اس لیے اب اس الیوم اکملت لکم والی آیت پر غور کریں۔ جب نبی اعلان کر دیتے ہیں علی کی ولایت کا اور تمام صحابہ مل کر بخت بخت کہہ کر استقبال کرتے ہیں اور علی کے سامنے آتے ہیں اور علی سے عرض کرتے ہیں کہ یا علی مبارک ہو، آپ آج کے بعد ہمارے بھی اور باقی سارے مومنین کے بھی مولا بن گئے ہیں۔ یہ تو بخاری کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ آپ کو اتنی روایات، آج میں روایات دیکھ رہا تھا اہل سنت منابع میں، اتنی روایات ہیں کہ آدمی کی عقل تک رہ جاتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال تاریخ میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ سکے کہ یہ روایت غلط ہے۔ علی کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے۔ اس لیے یاد رکھیے علی کی ولایت دین کی اساس ہے، دین کی اساس۔ شیعہ مخالفت اور چیز ہے،
ہو سکتا ہے کوئی شیعہ مخالفت میں بعض چیزوں کا انکار کرے، لیکن اگر اہل سنت کے منابع میں چلے جائیں تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ علی کی ولایت کے بغیر دین نہیں ہے، حقیقت ہے زندگی۔ اس کے بعد اب آئیے اگلی آیت کی طرف، الیوم، اب آیت اترتی ہے، فرشتہ الیوم، آج اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا۔ اب کسی مفسر سے پوچھئے کب کس حکم کے نزول کے بعد دین مکمل ہوا؟ اگر ولایت علی کے علاوہ کوئی اور چیز کہیں پر دکھائی دے تو مجھے بتا دیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل کر دیا میں نے، اکملت لکم دینکم، کیوں؟ اس لیے کہ دین کے کمال کا نام علی ابن ابی طالب ہے، دین کے کمال کا نام، دین کی تکمیل کا نام علی ابن ابی طالب۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی تمام نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کائنات کی تمام نعمتیں ایک طرف اور نعمت ولایت علی ایک طرف۔ ایک شخص عراق سے آیا مدینہ، امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ، امام نے عراق کے حالات پوچھے، اس نے بتائے، امام نے ایک سوال کیا، کربلا جاتے عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ، میرے گھر اور میرے علاقے اور کربلا کے درمیان ناصبیوں کے علاقے ہیں، گزروں تو وہ مار دیتے ہیں، اس کی میں جا نہیں سکتا۔ فرمایا پھر کیا کرتے ہیں؟ کہا اپنے گھر کی چھت پہ چڑھتا ہوں، کربلا کی طرف رخ کرتا ہوں، رخ کر کے کہتا ہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، اپنے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ کہا کافی، چونکہ چاند کا خطرہ ہے اس لیے کافی ہے، تو مومن ہو۔ یہ شخص نکلتے ہوئے عراق سے مدینہ گیا ہے، نکلتے ہوئے رکتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، میرے حالات بہت خراب ہیں، بہت غریب ہو گئے ہیں۔ فرماتے کیا ہوگا؟ عرض کرتا ہے کہ گھر میں بھوک ہے، فقر ہے، تنگ دستی ہے، بڑا پریشان ہے۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق تو تم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک امیر آدمی ہو۔ وہ بیچارہ کچھ دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، بولا یہ فرما رہے ہیں مذاق تو نہیں کر رہے، کوئی بات تو ہے، سوچتے ہیں سمجھ نہیں آتی، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی اس بیان کی وضاحت فرمائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں؟ جواب میں فرماتے ہیں یہ بتاؤ اگر تمہیں آج آفر ملے کہ تمہیں اس دنیا کی ساری دولت ہم دیں گے، علی کو چھوڑ دو، علی کی ولایت چھوڑ دو، ساری دنیا کی دولت دے دو، کیا کرو گے؟ لوگے یا نہیں لوگے؟ یاد رکھیے یہ مرحلہ بہت سخت مرحلہ ہے، اجتماع میں بیٹھ کر ہم سب شاید نعرے لگائیں، لیکن عملی میدان میں آسان نہیں ہوتا، عملی میدان میں بڑا سفر ہے، فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ علی کی ولایت کے ساتھ بھوک اور تمام تر مصیبتیں مول لوں یا علی کی ولایت چھوڑ کر چلو ظاہری طور پر ہی صحیح دنیا لے لوں۔ بہت مشکل کام، بہت مشکل کام۔ عمر سعد امام حسین کے دوستوں میں زیادہ دشمن نہیں تھا، لیکن جب ری کی حکومت کی پیشکش ہوئی تو تنہائیوں میں سوچ سوچ کر آخر کار پھسل گیا، ری کی حکومت کے لیے حسین کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لیا۔ آسان کام نہیں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا ہے اور یہ محسوس کیا ہے کہ اگر مجھے ساری دنیا کی دولت مل جائے اور علی کی ولایت چھن جائے تو مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں آئے۔ فرمایا دیکھا میں نے کہا تھا تم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہو، جس کو علی کی ولایت مل جائے یہ کائنات کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، ساری نعمتیں ایک طرف، یہ نعمت دوسری طرف، اور یہ نعمت بھاری ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا الیوم
अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, तुम पर मैंने अपनी सारी नेमतें तमाम कर दी, इसलिए कि अली की विलायत की नेमत तुम्हें मिल गई है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये जुमला क्या कहता है हमसे? ये जुमला कहता है कि जब अली है तो फिर इस्लाम से मैं राजी हूं, अली न हो तो उस इस्लाम से मैं राजी नहीं हूं। वो इस्लाम मेरा इस्लाम नहीं है, अली वो अली है, वो अली। इसलिए उस अली की मारिफत, उस अली की शनाख्त और उस अली से वाबस्तगी, अटैचमेंट और जुड़ना इंसान के अंदर उलूफ पैदा करता है। अली यानी बुलंदी, अली से जुड़ने का मतलब बुलंदियों से जुड़ जाना। जो बुलंदी से जुड़ता है बुलंद हो जाता है, जो नहीं जुड़ सकता वो पस्तियों में गिर जाता है। इसलिए अली से जुड़ने से इंसान बुलंदियों की तरफ जाता है। आप जरा गौर कीजिए, आप अगर किसी अत्तार की दुकान में जाए, अतर फरोश 10 मिनट बैठ जाए तो आप चाहे अतर न भी लगाएं, बाहर आए तो आपके पूरे बदन से खुशबू आएगी और आपसे मिलने वाले कहेंगे आपसे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सिर्फ आप 10 मिनट वहां पर बैठे, आपने अतर लगाई नहीं है। और अगर किसी चरसी के पास बैठ जाए, चरस पीने वाले के पास 10 मिनट बैठ जाए, आप वापस आ जाए। सिगरेट पीने वाले के पास बैठ जाए, 10 मिनट बैठे वापस आ जाए। दूसरा बंदा जैसे ही आपके करीब आएगा कहेगा आप सिगरेट पीते हैं, क्यों? उसकी तासीर आपके बदन और आपके ज़ाहिर पर नुमाया हो रही है। अली और आले अली की मोहब्बत ज़ाहिर और बातिन दोनों को मुअत्तर करती है, दोनों को। और जो इंसान अली और आले अली से जुड़ता है उससे रहमान की खुशबू आती है, अल्लाह की खुशबू आती है, नबी की खुशबू आती है, अल्लाह की आयतों की खुशबू आती है। उससे नूर महसूस होता है, इसके अंदर नूर है। इसलिए जिसके अंदर अली की विलायत है, अली की मोहब्बत है, वो कातिल नहीं बनता, वो चोर नहीं बनता, वो जालिम नहीं बनता, वो हरामखोर नहीं बनता, वो रिश्वतखोर नहीं बनता, वो बेगुनाहों पर जुल्म नहीं करता। इसलिए कि अली की मोहब्बत और अली से जुड़ना उसको इन नजासतों से ऊपर लेकर जाती है। एक दो फिर जरा ऊंची आवाज से सलवात भेजिए फिर मोहम्मद वाले। मुझे आप लोगों की थकन का एहसास है कि आप बहुत देर से यहाँ पर तशरीफ फरमा है और इसके बाद भी ज़ाहिर है इन्होंने भी कुछ और काम अंजाम देने मजीद ही आपका टाइम लगे। लेकिन एक नुक्ता अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। एक दफा फिर जरा सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान किराम, जब अहलुल बैत की मोहब्बतों और उनकी विलायत और उनके इश्क की बात होती है तो आमतौर पर अपने शुआरा, अपने खुतबा, अपने अहले मिंबर से जो बातें सुनते हैं वो ये कि हमने उनका नाम लिया मुश्किल टल गई। बात दुरुस्त, कोई शक नहीं। उनका नाम लेने से, उनकी मोहब्बत के साए में जाने से, उनसे तवस्सुल करने से ये मुश्किलें टल जाती हैं, मुश्किलें दूर हो जाती हैं, इंसान एक कहानी से निकल आता है, कोई शक नहीं इसमें, दूसरी राय नहीं है। लेकिन वो इस काम के लिए नहीं है। दो अलग अलग चीजें हैं। सोना है ना, सोना सोने की ईंट आपके पास हो तो सोना सख्त होता है। अगर
آپ کے اگر بادام یا اخروٹ کی تھیلی آ جائے تو آپ بادام اور اخروٹ توڑنے کے لیے سونے کی اینٹ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ سونے کی اینٹ اس کام کے لیے نہیں ہے، اس کا کام اور ہے، ہیرے کا کام اور ہے، بادام اور اخروٹ توڑنا نہیں ہے۔ دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ حل کروانا ہی اہل البیت کی محبت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اہل البیت کی اگر حقیقی محبت، علی کی اگر حقیقی محبت پیدا ہو جائے تو احادیث ہم سے کچھ اور کہتی ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے البلاء للولا، جس کے دل میں علی کی ولایت پیدا ہو، زندہ ہو، اس کو بلاؤں کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ علی کی ولایت کی خریداری کے لیے جان سے گزرنا پڑتا ہے، دنیا سے گزر جانا پڑتا ہے، مشکلات کو عبور کرنا پڑتا ہے، سختیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے علی اور آل علی کی محبت و ولایت کی قیمت کے طور پر اگر جان دینی پڑے تو ہمیں اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس جان دینے میں لذت محسوس ہو، لذت۔ یہ جو آپ محرم الحرام میں حضرت شہزادہ قاسم کے مصائب میں وہ جملہ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا قاسم، موت تمہاری نگاہ میں کیسی ہے؟ تو کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ شہد سے زیادہ میٹھی۔ وہ کون سی موت ہے جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے؟ جو اپنے زمانے کے ولی کی راہ میں آئے، اپنے زمانے کے ولی کی راہ میں جو موت آئے وہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کیوں میٹھی ہے؟ موت تو تلخ ہوتی ہے، موت کی تلخیوں سے تو بڑے بڑے انبیاء بھی شکوہ کھنا تھے کہ ہمیں اس تلخی سے بچا لے، ان کی دعاؤں میں موجود ہے بڑے بڑے اولیاء۔ لیکن جب وہ موت اللہ کے عشق میں، نبی کے عشق میں، علی کے عشق میں آئے اور دشمن کے ہاتھ آئے تو دشمن کے سامنے علی کا موالی سر اٹھا کر موت کو جب قبول کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں دشمن کو تکلیف ہوتی ہے اور دشمن کی تکلیف سے علی کے موالی کو لذت ملتی ہے، اس کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے۔ امام امیر المومنین علی بن ابی طالب مسجد کوفہ میں ایک جوان کو لایا گیا، کہا گیا اس نے چوری کی ہے اور چوری کرنے کے بعد آ کر اس نے گرفتاری دیا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، مجھے سزا دے۔ امیر المومنین کے سامنے لایا گیا، پوچھا تم نے چوری کی ہے؟ دوبارہ پوچھا، جب اس نے اپنے خلاف اقرار کر لیا اور شرعی شہادت مکمل ہو گئی تو آپ نے عمر کو حکم دیا اس کی انگلیاں کاٹ دو، ہاتھ نہیں۔ تشیع میں اہل البیت کے مکتب میں ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے چوری کی سزا کے طور پر، ان انگلیوں کو کاٹنے کا حکم ہے، انگلیاں کاٹ دو، کٹ گئی۔ وہ انگلیاں اس کو کہا اٹھاؤ اور جاؤ۔ وہ بیچارہ اپنے ہاتھوں کو لپیٹ کر نکل آیا۔ مسجد کوفہ سے جب باہر آیا، منافقوں کے اور خصوصاً خوارج عروج کا دور اور علی کے خلاف محاذ آ رہی اپنے معراج پر ہے، چوٹی پر۔ خوارج کا ایک سردار ابن قوا، ابن قوا کو معلوم ہے کہ یہ جوان کون ہے، یہ وہ جوان ہے جو علی کے لشکر میں رہ کر ہم سے لڑتا رہا ہے، علی کا بڑا موالی تھا۔ جب دیکھا کہ یہ ہاتھ بندے کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھوں میں پکڑے آ رہا ہے تو قریب آئے اور اس موقع پر طنز کے نشتر برسانے لگا، کہا ہاں جوان بتاؤ تمہاری انگلیاں کس نے کاٹی؟ یہ جوان جانتا تھا کہ ابن قوا کون ہے۔ ابن قوا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہا بتاؤں کس نے کاٹی؟ کہا ہاں بتاؤ۔ کہا کہ میری انگلیاں اس نے کاٹی جو اس زمین و آسمان پر اللہ کا ولی ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی جو میری جان کا مالک ہے، جو میرے زمانے کا امام ہے۔ امیر المومنین کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ ابن قوا سر جھکا کے نکل گئے،
شام ہوئی، امیر المومنین نے قبر کو لیا، کہا چلو میرے ساتھ۔ اسی جوان کے گھر کے دروازے پر دستک، دروازہ کھلا، جوان نے دروازہ کھولا، دیکھا امیر المومنین کو، قدموں میں گرا، مولا آپ میرے گھر؟ کہا ہاں، اندر آنے کے لیے کہو گے؟ عرض کیا آپ تشریف لائیے، اندر بھی کہا جاؤ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کے لے آئے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقی وہ واقعات ہیں جو احادیث کی ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ کہا تم تو میرے تھے، جوان سے کہا امیر المومنین کو، فرمایا تم تو میرے تھے، تم نے کیسے چوری کی؟ علی والا چوری تو نہیں کرتا، علی والا برائی کا ارتکاب تو نہیں کرتا۔ عرض کیا یا امیر المومنین، میں 3 دن سے بے روزگار تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھوک تھی، افلاس کی کیفیت تھی، مانگتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اس لیے میں نے چوری میں کچھ اس طرح کی چیزیں لی جس سے پیٹ بھرے، لیکن جب پیٹ بھر گیا تو اس کے بعد میرے اندر جنگ شروع ہوئی کہ میں نے غلط کیا ہے، لہٰذا اس غلطی کے اعتراف کے لیے میں خود آپ کی بارگاہ میں آیا اور میں نے اعتراف جرم کرنے کے بعد اپنی انگلیاں کٹائیں تاکہ مجھے آپ پاک کر دیں، اس لیے کہ علی والے کو پاک ہونا چاہیے۔ عرض کیا، امیر المومنین نے کہا آئندہ ایسا تو نہیں کرو گے؟ یا امیر المومنین کیوں کروں میں جب خود آیا ہوں آپ کے پاس، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ فرمایا جاؤ انگلیاں لے آؤ، لے آئے، انگلیوں کو جوڑا، اپنی ابا اس کے اوپر رکھی، ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا، اس کے بعد کہا اب ابا اٹھاؤ، اٹھائی، دیکھا انگلیاں پہلے کی طرح سے سالم ہیں۔ جو نکتہ قابل توجہ ہے وہ کیا ہے؟ علی اپنے ساتھیوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں، چونکہ وہ خود پاک ہے، اس لیے ان کے ساتھیوں کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ نجاستوں کے ساتھ علی کا ساتھی نہیں بنا جا سکتا، چاہے وہ فکری نجاست ہو، چاہے وہ عملی نجاست ہو، چاہے وہ خوراک کی نجاست ہو، چاہے وہ تنخواہوں میں رشوت کی ملاوٹ کی صورت میں نجاست ہو، چاہے وہ کاروبار میں ملاوٹ کی صورت میں نجاست ہو، ساری کی ساری نجاستیں، ان نجاستوں کا حامل علی والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو پاک نہ کرے، چونکہ علی اخلاص کے امام کا نام ہے، اخلاص کے امام کا۔ یہ جو ہم اکثر اپنے خطبہ سے، اپنے علماء سے سنتے ہیں کہ سورہ دہر کی متعدد آیات علی کی شان میں نازل ہوئی، کب؟ جب علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام نے روزہ رکھا، بیماری کی وجہ سے بچے ٹھیک ہوئے، نظر مانی کی، روزے رکھے، پہلے دن روزہ رکھا، دوسرے دن روزہ رکھا، تیسرے دن روزہ رکھا، تینوں شام کے موقع پر دن گزرنے کے بعد اس تپتی گرمی میں جب افطار کا وقت آیا تو ایک دن اسیر آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن فقیر آیا، تو بھی 3 بندے آئے، چاہے وہ فرشتے تھے یا انسان تھے، لے کے چلے گئے، اور علی اور گھر والوں نے پانی سے روزہ افطار کیا اور پانی ہی سے سحری کھائی اور روزہ جاری رکھا۔ یہ آپ سنتے ہیں، اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ اللہ نے آیت نازل کی، وہ آیتیں کیوں نازل کی؟ سوچنے والی بات، متعدد آیات ان ہستیوں کی شان میں۔ اب ذرا تھوڑا سا سوچو، ہمارے بہت سارے لوگ صرف مادی چیزوں کو دیکھ، مادی چیزوں کو دیکھ کر تولتے بھی مادی ترازوں میں، ان کو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقدار نہیں دیکھتا، کیفیت دیکھتا ہے۔ کیفیت اور چیز ہے، مقدار اور چیز ہے۔ پہاڑ، سارا پہاڑ ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، سونا ایک ذرہ ہے، اس کی قیمت نہیں، اس لیے کی کیفیت اس میں ہے، اس میں نہیں ہے۔ یہ جو امیر المومنین اور ان کے گھر کی شان میں آیات نازل ہوئی، یہ آیات کیوں نازل ہوئی؟ امیر المومنین نے جو روٹی دی، اپنی طرف سے ایک روٹی دی، جو کی روٹی وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک روٹی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے ایک روٹی، ان سب نے ایک روٹی دی۔ ایک روٹی کی کیا قیمت ہوگی؟ آپ کے ہاں آج کل 25 روپے کی روٹی،
25 रुपए की रोटी के एवज कुरान की आयत उतरती है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह कीमत नहीं देखता कि भाई इस रोटी की क्या कीमत है। वो जो अमीरुल मोमिनीन रुकू की हालत में अंगूठी देते हैं, वो कोई सोने की कीमती धात की या हीरे की अंगूठी नहीं थी कि बहुत कीमती थी इसलिए आयत उतरी, नहीं। अली और आले अली सरापा इखलास थे और जो कुछ भी करते थे उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पेशे नजर हुआ करता था। इसलिए उस इखलास की कीमत यह है कि इन हस्तियों की शान में और बिलखुसूस अली इब्ने अबी तालिब की शान में 350 आयात कुरान में उतरती हैं ताकि बताया जा सके कि अली से सीखो अमल का इखलास क्या होता है। ये अली है, ये अली है, ये अली है। इसलिए अली के मानने वालों, गदीर के बेटों, अली से शुजाअत सीखो, अली से उबूदियत सीखो, अली से बंदगी सीखो, अली से इताअत सीखो, अली से इखलास सीखो, अली से दुश्मनों के मुकाबले में इस्तिकामत सीखो, अली से अपने मामले में हर जुर्म माफ कर देना सीखो और अल्लाह के मामले में छोटे से छोटे मसले पे खड़े होना सीखो। ये अली की सिफत है, ये अली की सिफत है। और गदीर उसी अलवी सिफात और विलायत अली के नतीजे में इंसानों को जिंदा करने वाली उन कदरों को अपनाने का नाम, उन वैल्यूज को अपनाने का नाम गदीर। अगर वो वैल्यूज अपनाई जाती तो आज तारीख कुछ और हो, वो वैल्यूज छोड़ दी गई तो तारीख बदल गई। इससे ज्यादा आपको ज़हमत नहीं देता, बहुत आपको ज़हमत दी और आपकी सबक राशि की इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अली की शनाख्त की तौफीक अता फरमाए, अली से वाबस्तगी की तौफीक अता फरमाए, अली को हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रखे।